امام الانبیاء فرماتے ہیں من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، من زارہ قبری وجبت لہو الجنہ، من زارہ قبری فلہ الجنہ۔ تین حدیث۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے میرے امتی نے کسی بھی زمانے میں میری قبر کی زیارت کر لی وہ جنتی ہو گئے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں تو خوشخبری ہے جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کر لی۔ اب جب ہم جاتے ہیں نا مدینہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں نظر آتی ہیں، اور زیادہ غور سے دیکھیں تو اندر سے بعض دفعہ پردے بھی تھوڑے نظر آ جاتے ہیں، لیکن قبر مبارک تو نظر نہیں آتی۔ یا باہر سے گنبد خضرا نظر آتا ہے تو حضور نے خوشخبری دی تھی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی نا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سے یہ سعودی عرب بنا ہے، یہ جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں نا، یہ 1924 میں بنا ہے سعودی عرب۔ پہلے اس کو سعودی عرب نہیں کہتے تھے، پہلے اس کو عرب شریف کہتے تھے، حجاز مقدس عرب شریف۔ تو 1924 میں جب وہاں سعود خاندان کی حکومت آئی، سعود بن عبدالعزیز جب یہ حکمران بنانا تو اس کی وجہ سے، اس کے نام کی وجہ سے پھر اس کو سعودی عرب کہنے لگ گئے۔ ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں پہ غوث اعظم کا نام لینا تو کہتے ہیں حرام ہو گئے، تو انہوں نے پورے عرب کو حرام کر رکھا، سعودی عرب کہہ کر، سعود کا عرب۔ اب عقیدے ان کے بگڑ چکے۔ یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ جو فوجی جاتے ہیں نا وہاں، کوئی 6 مہینے لگاتا ہے، کوئی سال لگا کے آتا ہے، یا کوئی نوکری کرتا ہے وہاں مکہ میں جا کے، تو واپس آ کے نا وہ جاہل لوگ پھر سنیوں کو تبلیغ شروع کر دیتے کہ دیکھو نا کہ دین تو وہاں سے نکلا ہے، تو وہاں تو انگوٹھے نہیں چومتے، وہاں تو میلاد نہیں مناتے، تو تم کیوں مناتے ہو؟ وہاں تو قبروں پہ چادریں نہیں چڑھاتے، تم کیوں چڑھاتے ہو؟ تو یہ انگوٹھے نہ چومنا، یہ میلاد نہ منانا، یہ قبروں پہ چادریں نہ چڑھانا اور حاضری نہ دینا، یہ 1924 کے بعد شروع ہوا ہے، جب سے وہاں وہابیت آئی ہے۔ پہلے صرف عرب شریف تھا کہ 1924 سے جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ قبر پر گنبد بنانا حرام، قبر پر روضہ بنانا حرام، اور یہ بد مذہب بعد میں آیا 1924 میں، اور گنبد خضرا پہلے کا بنا ہوا ہے 1924 روضے پہ گنبد 1924 سے پہلے کا بنا۔ پڑھ اس کی تاریخ تو گنبد خضرا آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے بد مذہب بعد میں آئے ہیں، سنی پہلے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بعد میں پیدا ہوئے، بعد کی پیداوار ہے، پہلے اہل سنت۔ تو امام الانبیاء کے علماء جب یہ بد مذہب آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نا قبر مبارک چھپا دی۔ پوری مسجد میں کتنے بلب لگے مسجد نبی میں، لیکن حجرہ مبارک کے اندر ظالموں نے کوئی بلب نہیں لگایا، بد مذہب۔ پھر چھت سے لے کر زمین تک چادریں پردے تن دیے، پھر آگے جالیاں، جالیوں کے بعد لوگ سلام پڑھتے، تو قبر مبارک تو نظر نہیں آتی نا۔ اب علماء کے لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور نے بشارت دی تھی، خوشخبری کہ جو قبر کی زیارت کریں گے وہ جنتی ہو جائیں گے۔ اب قبر کی زیارت تو ہو نہیں سکتی کیونکہ پردے ہیں اور آگے جالیاں ہیں اور اندر اندھیرا بھی ہے۔ اب کیا بنے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ سنی قبر نہ بھی دیکھے نا تب بھی یہی اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ مدینے جاتا ہی حضور کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، انٹینشن پہ اجر ملتا ہے، یہ قانون شریعت۔ تو سنی تو گیا ہی حضور کے لیے، اللہ فرماتا ہے تو جس نیت سے آیا تھا وہی اجر دوں گا تجھے۔ تو
علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ آج قبر نہ بھی دیکھ سکے، صرف جالیاں دیکھ لے تب بھی جنتی ہے، صرف گنبد دیکھ لے تب بھی جنتی ہے، صرف پردے نظر آ جائیں وہ تب بھی جنتی ہے۔ اب نکتہ سمجھ گئے آپ؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب خود سوچو، ہم جیسے گناہگار لوگ 15ویں صدی ہے، صرف جا کر جالیوں کو دیکھ لیں تو جنتی ہو جائیں، صرف گنبد کو دیکھ لیں مدینہ جا کر تو جنتی ہو جائیں۔ اور 15ویں صدی میں جس روزے کو تکنے والے جنتی ہیں، وہ 15 صدیوں سے اندر لیٹنے والے کیا بنے ہوں گے؟